نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور علم پر اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے مراد کافر لوگ ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنا لیا، اور جس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، جدھر وہ ہانکتی ہے اسی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ حکم ربانی ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور ہٹا دیتی ہیں۔ عزیزان محتشم، ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ ایک یہ ہے کہ وہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرے، دوسرا وہ جو انسان بخل کرتا ہے، اور تیسرا اپنے اوپر غرور جو شخص کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عارف کا قول ہے، جب ایسی حالت ہو کہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، تو یہ چیز دیکھو کہ تمہارے دل کے زیادہ قریب کیا چیز ہے، جو تمہاری خواہشات کے زیادہ قریب ہے پھر اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فرمان ہے، جب تجھے 2 معاملہ میں واسطہ پڑے اور پتہ نہ چلے کہ ٹھیک کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، تو خواہش کی مخالفت کرو، کیونکہ خواہش انسان کو معیوب باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جب تجھ پر 2 رائے مشتبہ ہو جائیں تو محبوب ترین چیز کو چھوڑ دو اور گراں گزرنے والی کو لے لو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے کہ ان نفوس کو قابو رکھو، یہ شر کی دعوت دیتی ہیں اور حق بھاری ہے مگر خوشگوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔